بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تاکہ رب العالمین کی کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز ٹوڈے، اور آج کی ہماری گفتگو گزشتہ روز ہونے والے سمبڑیال کے الیکشن کے اثرات کیا ہوں گے، اور عمران خان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، اور درپردہ مذاکرات، بیک ڈور ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کون کون سی ہستیاں، شخصیات ان سے جیل میں جا کر مل چکی ہے، اور کس ٹائم پہ، کس کے کہنے پر وہ کیوں گئے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور اینڈ پہ پاکستان کا جو سیاسی یہ جو عمل ہے، اس کا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یعنی پاکستان کی سیاست کا مستقبل، پاکستان کے آنے والے دور میں کیا کچھ ہوگا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اگر ہماری گفتگو آپ کو پسند آ جائے تو لائک لازمی کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا پہلا ٹاپک، پہلی خبر، عمران خان سے رابطے بھی اور ضابطے بھی۔ سزاؤں کی افواہیں بھی ہیں، اور جیل کے اندر بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس میں کوئی افواہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا کی یہ جنگ یا ٹینشن شروع ہوئی، اسی دوران غالباً 6 مئی کو ایک بہت اہم شخصیت، ایک بہت ہائی پروفائل اعلی عہدیدار کی عمران خان سے ملاقات جیل میں ہوئی ہے، اور اس نے جنگ کے اوپر پوری بریفنگ دی ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، انڈیا یہ چاہتا ہے، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ عمران خان نے کیونکہ فوج تو تمام پاکستانیوں کی ہے، اس موقع پر کون ایسا منافق ہوگا جو اپنی فوج سے غداری کرے گا؟ تو بہرکیف انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور عمران پی ٹی آئی نے، آپ نے پھر جنگ میں بھی دیکھا، جنگ کے بعد بھی دیکھا، پی ٹی آئی کی قیادت پاک فوج کے ساتھ کھڑی، شانہ بشانہ کھڑی، بیانات دیے، اور اسمبلی کے فلور پہ بھی بیانات، تقریریں ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو کہنے کا یہ مقصد، ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات ہو رہی ہیں، مذاکرات کا مقصد کیا ہے، اس پہ آگے بات کریں گے۔ مذاکرات تو گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے۔ علیمہ خان نے جیسے کہا تھا، میرے بھائی سے کیا لینا چاہتے ہو، بعد میں پی ٹی آئی منحرف ہوگی کہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ دونوں طرف سے ان رابطوں کا انکار ہو رہا ہے، ڈیل کا انکار ہو رہا ہے، بیسکلی اس کو ہم ڈیل کہیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ڈیل کے آپ دوسرے لفظوں میں معنی کر لیں تو مذاکرات ہیں۔ تو مذاکرات درپردہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور مذاکرات انگیجمنٹ کا نام ہے۔ بیرون دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان سے مل رہے ہیں، ہمارے رابطے ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی سے بھی جیل کے اندر ایک بڑے عہدیدار کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ امریکی وفد، امریکہ سے آئے ہوئے وفد 2 بار عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اب امریکہ سے کوئی وفد ڈیلیگیشن آتا ہے
حکومت کی منظوری کے بغیر آتا ہے، سارا ان کو بریف کر کے بلایا جاتا ہے، تو یہ کیسے نہیں ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ معاملات اور رابطے در پردہ بیک ڈور ہو رہے ہیں۔ امریکی وفد کی ملاقات بھی 2 دفعہ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی، یوں سمجھ لے کہ وہ بھی ایک شخص ایسا ہے، اب تو منظر عام پہ آ گیا، پی ٹی آئی کا ہی وہ ایک نمائندہ، ایک ترجمان سمجھ لیں، جس کی خان صاحب سے ملاقاتیں کرائی گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے بھی اور خان صاحب سے بھی۔ اس کا مطلب رابطے ہیں، پھر یہ ضابطے کیوں ہیں؟ 3-4 دنوں سے سزاؤں کی افواہیں بھی ہیں اور رہائی کی افواہیں بھی ہیں، خبریں آ چکی ہیں، اور بڑے بڑے اینکر پرسن، بڑے بڑے صحافی دے چکے ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ سزاؤں کی بھی جو ہوائیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک گیم ہو رہی ہے کہ سزا یا جنرل حمید گل، یہ تلوار ہے عمران خان پر، پی ٹی آئی پر، اور ادھر سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا کہنے کا مقصد ہے کہ پچھلا راستہ نکالا جا رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے درمیانہ راستہ، اور آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد رابطے اور ضابطے دونوں ہیں، اندرونی کہانی دونوں سائڈ، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اور ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں دونوں طرف سے۔ تو یہ کہانی پھر سے اب آتے ہیں کہ کیسے پتا چلا کہ کوئی ڈیل میل، کوئی مذاکرات، ہمیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو کچھ واقعات کچھ دنوں میں ہیں، ان ڈاٹ کو آپ جوڑتے جائیں گے نقطوں کو، اور تصویر بن جائے گی، تصویر کی صورت میں مذاکرات نکل آ جائیں گے۔ کہ سب سے پہلے تو ٹویٹر کا کھلنا، سوشل میڈیا کا کے اوپر ٹویٹر کا بڑا، جو پاکستان میں کافی عرصے سے بند تھا، اس کو کھول دیا گیا ہے۔ عمران خان کی یہ بھی شرط تھی کہ ٹویٹر کو کھولو، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پاک فوج کے خلاف سخت زبان، غلط زبان استعمال نہیں کرے گا۔ ٹویٹر کھل گیا ہے، یہ پہلی نشانی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹوٹلی جنگ سوشل میڈیا پر ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان کی ملاقات جو 3-4 ماہ سے بالکل بند تھی، باقی بہنوں کی ہو رہی تھی، اور منظور نظر پی ٹی آئی کی قیادت کی بھی ہو رہی تھی، لیکن علیمہ خان سے ملاقات پہ پابندی تھی، وہ پابندی کھل گئی۔ علیمہ خان گئی ہیں، مل کے آئی ہیں، اور پھر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری، پی ٹی آئی کا رویہ، اور میں ایک جگہ پہ حیران بھی ہوا، پی ٹی آئی کا رویہ ہتھوڑا ہو گیا ہے، خصوصاً جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی پاک فوج کو پورا سپورٹ کیا، بلکہ پاک فوج کو سلام۔ اور میں پریشان اور تھوڑا سا حیران ہوا کہ ایس چودھری صاحب ایک یوٹیوبر ہیں، اس کی 5-4 سال سے، جیسے وہ میجر راجہ، عدیل راجہ ہے، اس طرح کے ان کی آپ سن لیں، تو ہمیشہ وہ ایس چودھری صاحب مزاحیہ فنی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن پاک آرمی کے خلاف۔ لیکن جنگ کے دوران اس نے بھی پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کی ہے، سراہا ہے، 1 یا 2 ویڈیوز کے اندر۔ تو
ہتھوڑا رکھ دیا ہے، زبان ذرا میٹھی کر لی ہے پی ٹی آئی نے، رویے چینج ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے رویے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی پہلے والے نہیں رہے کہ معافی منگو جی تے اے ہو جائے گا تے اے ہو جائے گا جی، دہشت گرد ٹولا فلانا ٹولا۔ ہن حکومتی ترجمان اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ ذرا بولا بھی کر لیا تے پولا بھی کر لیا ہے۔ یہ تیسری نشانی ہے، تیسری علامت ہے۔ تو کہنے کا مقصد، کچھ ہمیں علامتیں ملتی ہیں جس سے کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ مزید عمران خان عید سے پہلے تو بالکل نہیں آئیں گے۔ 5 تاریخ عدالت نے ان کو دی ہے جو ضمانت کی، اس کے بعد پتہ لگے گا۔ 6 کو عید ہے، لیکن اگر اس پہ بھی آ جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے تو میری بات میں وزن ہوگا، لیکن 5 تاریخ کو رہائی ناممکن ہے، بعد میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کی رہائی اور سزا پہ بات ہو گئی کہ سمڑیال کا ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اگر آپ نے سمڑیال کے الیکشن سے 1 یا 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا بھرپور جلسہ دیکھنے میں آیا ہے اور عوام نکلی ہے بہت بڑی تعداد میں، کوریج بھی دی گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کو سپیس ملنے شروع ہو گئی۔ اور اسلام آباد کے واقعہ کے بعد، جس میں پی ٹی آئی نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ اور کچھ تھوڑی سی کیجویلٹیز بھی ہوئی تھی، پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا کارکن موٹیویٹ نظر آیا ہے اور وہ الیکشن سے پہلے ایک بڑا جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ بھی پنجاب کے اندر۔ تو یہ بھی کچھ شواہد ملتے ہیں، تھوڑا سا نشانی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی تھوڑی سپیس ملنا شروع ہو گئی۔ اب اس الیکشن میں جیت کسی کی بھی ہوئی، ظاہر نون لیگ کی ہوگی، اور وہی پھر فارم 45 اور 47 والی کہانی، دھاندلی والی کہانی وغیرہ وغیرہ، اور اس میں لمبی چوڑی تمہید پہ ہم نہیں جاتے، یہ کہانی پھر صحیح۔ لیکن اس الیکشن نے 2 چیزیں برابر کرائی ہیں، تھوڑے سے آپ کو دکھائی ہیں، کہ جو کہتے تھے پی ٹی آئی ختم ہو گئی، اب اس کا کارکن نہیں نکلے گا، تو اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو دوسرے نمبر پہ آئی ہے اور بڑے ووٹ پڑے، عوام بہت زیادہ نکلی ہے۔ اس کا مطلب عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوئی، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہی وہ دکھانا چاہتے تھے، یہی وہ کیا کہتے ہیں، مقتدرہ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اتنے حالات کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے، سپورٹر نکلا ہے، جلسے جلوس ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ ڈرنے مرنے اور پریس کانفرنس، یہ سب ٹوپی ڈرامے ابھی بھی جاری ہیں۔ اس کا مطلب پی ٹی آئی کا کارکن ووٹر کسی وقت بھی موٹیویٹ ہو جائے تو وہ روڈ پہ بھی آئے گا اور ووٹ کاسٹ بھی کرے گا، صرف وقت کا انتظار ہے۔ یہ اثرات ہیں اس الیکشن کے۔ اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان کا سیاسی مستقبل۔ پہلے میں نے بتایا کہ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں،